اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر بولیے۔ آیت نمبر 215۔ یسألونک ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ما سینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمسکین والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ 215 کی آیت ہے۔ اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے۔ کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو تو اپنے والدین، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تصریح: خرچ کرنے کے بارے میں پہلے بھی ہدایت آ چکی ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کا ذکر ہے کہ مال کس جگہ خرچ کریں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی پاکیزہ اور نیک دولت کو سلیقے سے خرچ کرو۔ درجہ بندی اس طرح کی گئی ہے: سب سے پہلے والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، اور پھر مسافر یا سب لوگ تمہاری کمائی کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے مال کو جس قدر بھلائی کے کاموں میں تم خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ پاؤ گے، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ اور مسلم کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا پھر جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو تمہاری قریبی رشتہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دیندار جسے کوئی آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دیندار جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور وہ جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دیندار تو وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک دیندار وہ ہے جو تم غلام آزاد کرانے میں خرچ کرو، ایک دیندار وہ ہے جو تم مسکین کو صدقہ دو، اور ایک دیندار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ ان میں عرض کے لحاظ سے سب سے افضل وہ دیندار ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کو ابتدا کرو
ابتدا کرو، پہلے اپنے نفس پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اگر کچھ بچ جائے تو اپنے رشتے داروں پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اس طرح خرچ کرو۔ راوی حدیث کہتے ہیں یعنی اپنے سامنے بھی خرچ کرو اور اپنے دائیں بھی خرچ کرو اور اپنے بائیں بھی خرچ کرو۔ سیدنا جنید جوزہ عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو کہ دو عورتیں پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی اپنے شوہروں اور یتیم بچوں کو جو ان کی گود میں پرورش پا رہے ہیں صدقہ دے دیں تو وہ یہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دو عرض ہوں گے، ایک عرض قرابت کا اور ایک عرض صدقہ کا۔ مسلم سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بچوں پر خرچ کروں تو مجھے اجر ملے گا؟ میں انہیں چھوڑ تو نہیں سکتی، آخر میرے بھی بچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خدمت کرو والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے اتنی آمدنی نہ ہو تو اس کی جو اسے کفایت کرے، نہ اسے مسکین سمجھا جاتا ہو کہ اسے صدقہ دے دیا جائے، اور نہ وہ خود جھگڑا ہو کر لوگوں سے کوئی چیز کا سوال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے، اپنے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اچھی محنت کی۔ اب ہے امرین علی، علامہ زید فضیل۔ امرین علی، ریکارڈنگ چالو ہے، جلدی جلدی آؤ۔ بچے ہمارا نہیں ہے، ہم نے آیت نہیں لی تھے، ہم آئے بھی نہیں سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کون ہے اور؟ ہاں، اسما باتی تو کل کریں گے نا۔ عائشہ خان باتی آپ آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر بولیے باجی۔ 219۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام عبادہ الذین خصوصاً علی افضل وخاتم النبیین محمد امین
وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، سبحان اللہ وبحمدہ اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور وہی ساری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ فقط قالوا له تبارک و تعالی کما بدأ فی سورۃ البقرہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو وذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کے بارے میں احکامات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو صحابہ اکرام آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ دونوں چیزیں اخلاق کو خراب کرنے والی ہیں، ان میں تھوڑے سے فائدے ہیں مگر نقصان زیادہ ہے، اور اس آیت میں مصلحت کے طور پر ان دونوں چیزوں کو فوری طور پر حرام قرار نہیں دیا گیا۔ ان لوگوں میں شراب کی عادت بہت پرانی تھی اور نشے کی عادت فوراً چھوڑ دینا آسان کام نہیں، اس لیے انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے آیت میں جو شراب کے بارے میں اتری اس میں صرف برائی، نقصان کا ذکر کیا گیا ہے، پھر آہستہ آہستہ دوسری آیات میں شراب کو حرام قرار دیا اور اس کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی ماں کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کا مقصد صرف علم اور ریسرچ نہیں ہے بلکہ دعوت ہے، لوگوں کے ذہنوں میں چیزوں کو اتارنا ہے، لوگوں کی سوچ بدلنا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اس میں سب سے پہلا لفظ قابل توجہ ہے یسألونک، اے نبی آپ سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں، کیونکہ یہ دو چیزیں ان کی سوسائٹی میں بہت عام تھیں اور وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ نقصان ہے۔ ابھی تک چونکہ اسلام کا کوئی حکم نہیں آیا تھا تو صحابہ اکرام نے سوال کرتے تھے کہ اس کے بارے میں ذرا فرمائیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، آپ کی کیا رائے ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی ہیں، یہ تینوں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ خمر اور میسر کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے، یہ چیزیں جو ہیں کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک غلط ہیں، کیونکہ یہ بات اب صحابہ اکرام کو کھٹک رہی ہے۔ یہ سوال جو فطری طور پر پیدا ہو رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پہلی آیت ہے جو قرآن میں نازل ہوئی، جس نے اس کے ایک ڈائریکشن معین کر دی۔ شراب کے بارے میں دوسرا حکم آئے گا سورہ نساء میں اور اس کے بعد آخری حکم آئے گا سورہ مائدہ میں، لیکن پہلی بات جو کہی جا رہی ہے خمر اور میسر کے بارے میں، پہلا یہ کہ یہ دونوں چیزیں بظاہر بالکل جدا ہیں، مطلب یہ کہ بالکل دو مختلف گوشوں سے متعلق ہیں۔ شراب جو ہے مشروبات میں سے ہے، پینے کھانے کی چیزوں میں سے ہے۔ دوسرا خمر کے معنی کیا ہے؟ خمر کا لفظ بنیادی طور پر آتا ہے ڈھانپ لینے سے، اس لیے جو خمار کا لفظ جو ہے سورہ نور میں آیا ہے، اوڑھنی جو ہوتی ہے عورتوں کے لباس کی وہ خمار کہلاتی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر بھی ڈال لیا کریں۔ گوئے کہ عرب میں عورت کے لباس میں اوڑھنی شامل تھی، مستقل طور سے پہلے سے تھی، اس لیے ذکر ہو رہا ہے۔ تو خمار کہتے ہیں کسی شے کے ڈھانپ لینے کو، تو خمر جو اس شے کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے، عقل کو ڈھانپ لے، اس کی صحیح قوت فیصلہ جو ہے اسے معاف کر دے، وہ خمر ہے۔ اب صحابہ اکرام کے سوالات کو دیکھیے کہ کیا کیا پوچھتے تھے اور کیوں پوچھتے تھے۔
اللہ کے قریب ہونے کے لیے پوچھتے تھے، عمل کرنے کے لیے پوچھتے تھے. کوئی مشغلہ نہیں تھا ان کا کہ بس محض سوالوں پہ سوال پوچھے جا رہے ہیں اور مطلب صرف علم اکٹھے کرنا ہو اور عمل کی کوئی نیت نہ ہو. اور ہم ایسی بہت سی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے ہم پوچھتے بھی نہیں، کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو کرنی پڑ جائے گی. اب یہ آپ سے خمر کے بارے میں پوچھتے، خلافت فطرت بھی ہے نا کہ انسان کی عقل ماری جائے. اور جوئی کے بارے میں تو یہ سوسائٹی کی 2 بڑی خرابیاں تھیں، تو اس پر انہوں نے پوچھا کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل کو جگہ دیتا ہے انسان کا، اور جب دل جاگتا ہے تو انسان کی آنکھ کھلتی ہے، تو پھر اس کو اچھے برے خود فرق نظر آنے لگتا ہے، وہ بھی سمجھنے لگتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط. جیسا کہ ہم نے ابھی قرآن پڑھا بھی نہیں ہے، لیکن اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے اندر ہی سوال اٹھتے رہتے ہیں. پھر ہم خود ہی فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. حالانکہ شرعی حکم بھی نہیں پتہ ہوتا. فطرت اندر کا وہ مسلم جس کو اللہ نے مسلمان ہی رکھا ہے، ہاں لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو چھپا دیتے ہیں. بہرحال ان صحابہ اکرام کے دماغ میں سوال پیدا ہوتے، ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرامون، جس شے کی زیادہ مقدار سے نشہ ہو جائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. کتنے دینا ہے اس کو؟ یہ دیدی کہ بہت بڑا گناہ ہے. شراب کا قطرہ بھی حرام ہے. یہ اصل میں شریعت کی حکمت ہے کہ جن چیزوں سے لوگوں کو بچانا مقصود ہے ایک شدید میں پیدا کر دی جائے. اب مانو سور کا لفظ ہمارے ہاں غالب ہے، اور یہ کہ کوئی عام مسلمان تصور نہیں کر سکتا سور کھانے کا، کیا اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. یہ نفرت جو ہے یہ حقیقت شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہے. اس طرح شراب باقی اگر ایمان کی ذرا سی بھی رمق ہو کسی کے اندر تو اس سے جو ہے نفرت انسان کے اندر موجود ہوگی. یہ دوسری بات ہے کہ آپ نام کے مسلمان ہیں اور ایمان کی کوئی رمق ہمارے اندر موجود نہ ہو، ورنہ ان چیزوں کے ساتھ رسول اللہ نے 10 چیزوں کے نام لیے ہیں: سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والا، سب حرام ہے اور اس کے لیے عذاب ہے. اس طرح شراب کشید کرنے والا، شراب کی مزدوری کرنے والا، شراب کو بیچنے والا اور شراب کو پینے والا. اس طرح حضور نے شراب کے ساتھ 10 چیزیں گنوائی ہیں. جو بھی انہیں ملمس ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے. حالانکہ تم کہہ سکتے ہو کہ اس نے تو مزدوری کی ہے، شراب کی بوتلوں کو کیرٹ لے گیا یہاں سے وہاں تک. نہیں، اس سے نفرت پیدا کرنا مقصود ہے. ضمن کی کوئی بھی نوکری جائز نہیں اور کوئی مزدوری بھی جائز نہیں. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں لکھا کہ شراب وراب، مطلب سوچیے کہ جس چیز کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے یا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو کیا وہ ثواب کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا وہ حلال ہے؟ کہہ دیجیے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور کچھ فائدے بھی ہیں وقتی مادی، کیونکہ اس میں بزنس بہت ہوتا ہے. دکانوں میں جن لوگوں نے شراب رکھی ہے ان کی آمدنی ان سے زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو سب حلال چیزیں رکھی ہیں لیکن ہم یہ چیز اور رکھ لیں تو کسٹمر آتے ہیں، اس سے باقی چیزیں بکی ہیں. تو یہ وقتی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقتی فائدے کا بھی ذکر کیا ہے. اور پھر یہ کہ جو شراب پی جاتی ہے لذت کے لیے، نشے کے لیے، مستی کے لیے، تو اس وقت انسان کو جو سرور حاصل ہوتا ہے وہ بھی اس میں بھی ایک مزہ ہے. دوسرا جو لفظ آتا ہے میسر، جوئے کو، اس لیے کہا گیا ہے اس میں تو کچھ محنت ہی نہیں لگتی انسان کی، اور بعض اوقات انسان پھوٹی کوڑے کے ساتھ لاکھوں کا مالک بن کر آ جاتا ہے بغیر کسی محنت مشقت کے. اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. اب جو لوگ گیملنگ کرتے ہیں وہ صرف گیملنگ نہیں کرتے، ان کو ایک قسم کا سستا پڑ جاتا ہے. وقتی اور بظاہر فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک شغل ہے، کھیل ہے، اس کے ساتھ اس میں بھی مال حاصل ہوتا ہے. لیکن در حقیقت یہ ہے کہ مسلمان صرف ظاہری فائدوں کو نہیں دیکھتا
یعنی جیسے ڈرامے کے ذریعے چانس کے ذریعے پیسہ کمانے کا نام ہے. آپ نے سرمایہ بینک میں رکھ دیا اور اب وہ آپ کو مہانہ آ رہا ہے. سرمایہ آپ کا محفوظ ہے. وہاں آپ نے 10 لاکھ 20 لاکھ رکھ دیے اور ہر مہینے میں چیک وصول کر رہے ہیں. حرام مطلق، اس سے زیادہ حرام شے اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں آپ کی محنت کا کوئی دخل نہیں، آپ نے رسک لیا ہی نہیں. دوسرا یہ کہ چانس پر داؤ لگایا ہے، اور یہ داؤ جو ہے در حقیقت انسان کو محنت اور مشقت اور مزدوری سے بھگانے والی شے ہے. عرب کے جو سرداران قریش تھے ان کا بھی ایک شغل تھا. مختلف قسم کے میلے ہوتے، حج کو بھی انہوں نے میلہ بنا رکھا تھا. ان میلوں میں یہ لوگ شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے. جوئے کیسا؟ اونٹ کو پکڑا اور ذبح کر دیا، اس کے بعد گوشت کے ٹکڑے بنا کر حصے لگا دیتے اور پھر اس پر جوا کھیلتے. اب اس میں کسی کو زیادہ مل گیا تو کسی کو کم مل گیا تو کوئی محروم رہ گیا. اب اس اونٹ کی قیمت اس کے ذمے آئے گی جو محروم رہ گیا. اب وہ شخص آئے گا جس کا اونٹ ہے، اب اونٹ کی قیمت اس شخص سے ادا کرواتے جو ہار گیا. اس طرح یہ آخر میں جو گوشت بچتا اسے غریب غربا میں تقسیم کر دیتے. اس طرح ان کا یہی شغل تھا، جوا کھیلنا، شراب پینا اور بڑھ چڑھ کر داؤ لگانا. یسألونک عن الخمر والمیسر، اگرچہ یہ دونوں چیزیں زندگی کے دو مختلف گوشوں سے متعلق ہیں، لیکن یہ کہ وہاں جو صورتحال تھی وہاں یہ دونوں جمع تھی. اے نبی ان سے کہہ دیجیے ان میں بہت بڑا گناہ ہے. نافع للناس، تم صرف اس کے مفاد دیکھ رہے ہو عوام کے لیے. فلش ہم نے کیا، غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس میں گناہ کا پہلو بہت بڑھ کر ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کے گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے منفعت کے پہلو سے کہیں بڑھ کر ہے. سورہ مائدہ میں بھی فرمایا گیا ہے یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے مابین عداوت اور دشمنی، ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے. ظاہر سی بات ہے شراب پی ہوئی ہے، جیسا کہ آج کل نیوز میں بھی ہم دیکھتے ہیں شرابی لڑائی جھگڑا کرتے پکڑے گئے. اب وہ بے حیا انسان ہو گیا، اب اس کی جو حیوانیت جاگ اٹھی، اس میں لڑائی دنگا فساد کرنے کی. بیوی بچوں کو کھانے کے لیے نہیں، اب اپنے انجوائمنٹ کے لیے ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے. بس اوقات نشے کی حالت میں کبھی کبھی جان مال اور عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتا. کبھی کسی کو قتل کر دیا تو کبھی خود نے سوسائڈ کر دیا، یہی سب شامل ہے. اسی طرح شراب جوئے میں بھی نقصان ہے. سب سے بڑی بات ایک تو وقت کو ضائع کرنا ہے، دوسرا نقصان یہ ہے کہ یا تو انسان جیتتا ہے یا تو ہارتا ہے، جس میں بظاہر فائدہ ہے. فرض کیجیے کوئی شخص مسلسل ہارتا جا رہا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ طیش میں آ جاتا ہے اور ساری بساط پلٹ دیتا ہے اور قتل پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے. اس کے دل میں کیا ہو جاتا ہے؟ نفرت، عداوت، بغض، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اس کو مار ڈالتا ہے. اس حوالے سے اگر کسی کا خون جوش میں آ جائے تو وہ مارنے پر بھی آمادہ ہو جائے گا، اور ایسا ہوتا بھی ہے. اس طرح دونوں کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائی دنگا فساد اور مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے. میں پردے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. اس طرح آدمی حقائق سے گریز کر کے شراب کا نشہ کیا اور لیٹ گئے، پڑ گئے. محنت سے اور تک حقائق جو ہیں، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف حسن. اے انسان، تیری یہ جو شخصیت ہے بڑی عمدہ نازک شیشے کی بنی ہوئی ہے، لیکن اسے ذرا مضبوط ہونا چاہیے حقائق کے حوالے سے، تاکہ جب باہر سے پتھر لگے تو یہ شخصیت تمہاری چکنا چور نہ ہو جائے، تم اس کا مقابلہ کر سکے. To face the facts of bitter life. تو ان حقائق سے گریز جو ہے در حقیقت شراب ہے. یہی معاملہ جوئے کا ہے، گریز، محنت سے گریز. اصل کمائی جو ہے وہ محنت سے ہوگی. بہت سے لوگوں نے اسی پر شراب ترک کر دی جو سلیب الفطرت تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی پاک فطرت، لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو صدیقین میں بہت اہم مقام رکھتے تھے. انہوں نے نہ کبھی شراب کو چکھا، نہ کبھی شرک کیا.
حالانکہ ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا، قرآن نازل نہیں ہوا، نہ ہی انہوں نے کبھی بت پرستی کی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ ورنہ الٹ سلٹ بیان کر دو گے۔ ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں اور کوئی سورہ غلط پڑھ دی، چونکہ نشے کی حالت میں تو انہیں روک دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اس مرحلے پہ آ کر شراب چھوڑ دی۔ اس معاشرے میں شراب ایسی تھی جیسا آج کل مغربی معاشرے میں پی رہے ہیں۔ پھر یہ تھا کہ بڑھ کے دیکھنا تک پسند نہیں کیا۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہیبٹ بریکنگ ہے اور اس کو چھوڑ دینا نقصان دہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے چھوڑا اور یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے کہ کتنا کچھ خرچ کریں، یعنی انفاق پر بار بار حکم آ رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ ذکر بار بار آ رہا ہے۔ تو اے نبی اس کی کیا حد ہے، کچھ بتائیے، کس حد تک انسان کا خرچ کرنا واجب ہے۔ قرآن کا نظام ہے زکوٰۃ قانون سے متعلق شے ہے، جیسے صدقہ فطر واجب ہے اور زکوٰۃ کا نظام مقرر ہے۔ جیسے اپنے پاس جتنا سونا چاندی یا بھیڑ بکریاں ہیں اس حساب سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، فرمائے نیکی کا تقاضا یہی ہے جو بھی خرچ کرو مساکین ہے، غربا ہے، یتامہ ہے، بیوہ ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا یہ انسان کے اپنے جذبے کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، اس کا ایمان کتنا گہرا ہے، کتنا مضبوط ہے، آخرت پر کتنا یقین ہے۔ اس لیے کہ اگر آخرت پر یقین ہے تو خرچ ہے ہی نہیں، یہ تو بچت ہے، بلکہ بچت سے آگے انویسٹمنٹ ہے۔ رسول اللہ نے ایک دوسرے انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت تقسیم ہو گیا۔ رسول اللہ کو شانے کا گوشت بہت پسند تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا بچا لیا۔ جب رسول اللہ تشریف لائے پوچھا کیا بنا اس بکری کا، فرمایا ساری اللہ کی راہ میں تقسیم ہو گئی، بس سوائے شانے کے۔ فرمایا نہیں عائشہ، یوں کہو کہ ساری بکری بچ گئی سوائے اس شانے کے، جو کھا لیا وہ تو تنظیم ہو گیا اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ تو بچت ہے۔ اصل میں جو منافقین تھے وہ اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، یہ زبردستی ہمارے اوپر لاد دیا گیا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ تو اصل میں انویسٹمنٹ، اگر آپ اپنا وقت بھی صرف کر رہے ہیں دین کے لیے تو یہ بھی مال ہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو دنیا میں مال اور دولت جمع نہ کرو جہاں چوری کا بھی اندیشہ ہے، ڈاکے کا بھی خطرہ ہے، کیڑا بھی لگ جاتا ہے، دیمک بھی چٹ کر جاتی ہے، اور جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہاری نظر ہوگی، وہیں تمہارا دل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے جان نکلے گی جیسے گرم سلاخ کے اوپر سے کباب کھینچا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اللہ کے بینک میں جمع کر کے رکھی ہے تو اس کا بہت بہترین اجر دیا جائے گا۔ کمال یہ ہے کہ حضور کی سیرت اور شخصیت کا کہ آپ نے انتہائی نامناسب حالات میں بھی انقلابی تحریک چلائی ہے۔ بڑے سخت سے سخت تقاضے سامنے آئے ہیں لیکن کسی ایک موقع پر بھی جبر کا استعمال نہیں کیا، حالانکہ وہ وقت بہت کریٹیکل تھا۔ جو جس کے پاس ہے لے آئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ صحابہ اکرام سے جو ہوتا ہے لے آتے، کوئی کھجوریں لے آتا تو وہ بھی قبول ہوتی، لیکن کسی پر جبر نہیں تھا۔ جبر کا پہلو پوری سیرت نبوی میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اپنے اوپر فاقے آ رہے ہیں لیکن کوئی جبر نہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی وقت کا فاقہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے چہرے پر بھی فاقہ تھا۔ آپ آ کے بیٹھ گئے اس توقع سے کہ حضور کے ہاں کچھ ہو تو شریک کر لیں، یہاں تو پہلے ہی فاقہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کا بھی وہی حال، لیکن شاید رسول اللہ اپنے لیے نہ کرتے لیکن اپنے ساتھیوں کے لیے لحاظ میں اٹھے۔ انصاری جن کا مدینے میں باغ تھا وہاں چلے گئے۔ انصاری کی تو جیسے عید ہو گئی، انہوں نے انگور اور کھجوریں پیش کی اور بکری ذبح کر کے کھانا پکوایا۔ آپ نے فرمایا
یہ وہ نعمت ہے جن کا حساب اللہ کے ہاں دینا ہوگا۔ اور آپ نے ایک روٹی کے اوپر چند بوٹیاں رکھی اور کہا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ، انہیں بھی کئی دن کا فاقہ ہے۔ یہ حالات حضور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی وقت تک رہے، پر جبر کوئی نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اس طریقے سے اللہ نے ان آیات میں وہ واضح کیا ہے کہ دنیا والآخرہ، تمہاری یہ جو فکر ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہونی چاہیے۔ آج کے جو مفکرین ہیں، بڑے فلسفی، بڑے دانشور، ان کی ساری زندگی پولیٹیکل سائنس، اکنامک، بس اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ آخرت ان کے دائرے خیال سے ہی خارج ہے۔ یہاں فرمائے لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، غور و فکر کرو۔ ان حکام کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کی گہرائی پر اتر کر انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن جس نے دجالی تہذیب پیدا کی ہے، یہ ایک آنکھ والی تہذیب ہے جس نے دنیا کو سامنے رکھا ہے اور اللہ اور آخرت کو بھلا دیا ہے۔ صرف یہ کہ دنیاوی علوم، سائنٹیفک ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن آسمانی ہدایت اور اللہ اور آخرت کو بھلا دیا۔ صرف یہ کہ دنیاوی علوم پر زیادہ نظر ہے۔ تمہاری زندگی دنیا اور آخرت کی یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، دونوں کو اپنے سامنے رکھ کر غور و فکر کرو۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، پوری بات سمیٹ لی باجی آپ نے، پوری بات اس میں آ گئی، اس لیے اس میں کچھ بولنے کے لیے نہیں بچا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ منڈے کے دن بہت لوگ آتے ہیں اور باقی دن نہیں آتے، ایسا کیوں؟ چلو ٹھیک ہے، یہ ممتاز باجی آپ کرو، کیونکہ حسنہ باجی بھی نہیں کریں گے اور شبانہ باجی بھی نہیں کریں گے، تو ممتاز باجی آپ کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے باجی؟ ہاں آ رہی ہے الحمدللہ۔ آپ آیت نمبر بولیے۔ 217۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا في الدین، اللهم فقهنا في الدین، اللهم فقهنا في الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دے، اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر وہ کر سکے۔ اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے تو وہ یہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ماہ حرم میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے۔ سورہ توبہ میں 4 مہینوں کو اشہر حرام کہا گیا ہے، یعنی حرمت والے مہینے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ
یہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج اور محرم ہے. ان مہینوں میں جنگ منع ہے. البتہ کوئی دشمن حملہ کر دے تو اپنا بچاؤ یعنی دفاع کیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ سفر کے دوران چند صحابہ کی کچھ مشرکین سے جھڑپ ہو گئی اور مشرکین میں سے ایک آدمی عمرو بن امیہ زمری مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا. یہ واقعہ جمادی الثانی کے آخری تاریخ کی شام کو واقع ہوا، لیکن اس شخص کے قتل ہوتے ہی رجب کا چاند نظر آ گیا. اس پر مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان مچا دیا کہ یہ لوگ حرمت والے مہینے کا بھی پاس و لحاظ نہیں کر رہے ہیں. یہ آیت اس پروپیگنڈا کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو عمرو بن امیہ کا قتل غلط فہمی میں ہوا، جان بوجھ کر حرمت والے مہینے میں قتل نہیں کیا گیا. لیکن جو لوگ اس واقعے پر طوفان کھڑا کیے ہوئے ہیں انہوں نے اس سے کہیں بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوا ہے. وہ لوگوں کو نہ صرف مسجد حرام سے روکتے ہیں بلکہ جو لوگ حقیقتاً مسجد حرام میں عبادت کے اہل ہیں ان کے لیے زندگی اجرین بنا کر انہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بے شک مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 ہی مہینے ہیں. جس روز سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ دیکھو زمانہ اپنی پہلی حیت پر اتر آیا ہے. جس کا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خوریزی سے شدید تر ہے. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لیے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. یہ لوگ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے. یہ بات ایک واقعے سے متعلق ہے. جب سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا جو مکہ اور ایک مقام ہے، اور ان کو ہدایت فرما دی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کریں. جن کی کوئی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینے لے آئے. یہ کارروائی ایسے وقت ہوئی جب رجب ختم اور شعبان شروع ہو رہا تھا اور یہ امر مشتبہ تھا کہ آیا حملہ رجب یعنی ماہ حرام میں ہی ہوا ہے یا نہیں. لیکن قریش کے اور ان سے درپردہ ملے ہوئے یہودیوں اور منافقین مدینہ نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب شہرت دی اور سخت اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر، اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام تک میں خوریزی سے نہیں چوکتے. انہی اعتراضات کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے بلا شبہ ماہ حرام میں لڑنا بڑی بری حرکت ہے، مگر اس پر اعتراض کرنا اور ان لوگوں کے منہ کو تو زیب نہیں دیتا جنہوں نے 13 برس مسلسل اپنے سینکڑوں بھائیوں پر اس لیے ظلم توڑے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لاتے تھے، پھر ان کو یہاں تک تنگ کیا کہ وہ جلا وطن ہونے پر مجبور ہو گئے، پھر اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اپنے ان بھائیوں کے لیے مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی بند کر دیا، حالانکہ مسجد حرام کسی کی مملکہ جائیداد نہیں ہے اور پچھلے 2000 برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس کی زیارت سے روکا گیا ہو. اب جن ظالموں کا نام عمل ان کے کرتوتوں سے کیا ہے ان کا کیا منہ ہے کہ ایک معمولی سی سرحدی جھڑپ پر اس قدر زور و شور کے ترازات کریں، حالانکہ اس جھڑپ میں جو کچھ ہوا ہے وہ نبی کی اجازت کے بغیر ہوا ہے اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اسلامی جماعت کے چند آدمیوں سے ایک غیر ذمہ دارانہ فعل کا ارتکاب ہو گیا. اس مقام پر یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ جب یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ میں نے تم کو لڑنے کی اجازت تو نہیں دی تھی،
نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ لینے سے بھی انکار فرما دیا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی لوٹ ناجائز ہے۔ عام مسلمانوں نے بھی اس فعل پر انہیں اپنے ان آدمیوں کو سخت ملامت کی۔ مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے اس پر انہیں داد دی ہو۔ مسلمانوں میں بعض سادہ لوگ جن کے ذہن پر نیکی اور صلح پسندی کا ایک غلط تصور مسلط تھا، کفار مکہ اور یہودیوں کے بالا اعتراضات سے متاثر ہو گئے۔ اس آیت میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنی ان باتوں سے یہ امید نہ رکھو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صفائی ہو جائے گی۔ ان اعتراضات کی صفائی کی غرض سے ہے ہی نہیں، وہ تو دراصل کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ بات چل رہی ہے کہ تم اس دین پر کیوں ایمان لائے ہو اور اس کی طرف دنیا کو دعوت کیوں دیتے ہو؟ بس جب تک وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور تم اس دین پر قائم ہو اور تمہارے اور ان کے درمیان صفائی کسی طرح نہ ہو سکے گی، اور ایسے دشمنوں کو تم معمولی دشمن بھی نہ سمجھو۔ جو تم سے مال و زر یا زمین چھیننا چاہتا ہے وہ کمتر درجے کا دشمن ہے۔ وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، کیونکہ پہلا تو صرف تمہاری دنیا ہی خراب کرتا ہے، لیکن یہ دوسرا تمہیں تمہاری آخرت کے ابدی عذاب میں دھکیل دینے پر تلا ہوا۔ یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ غزوہ بدر کی تمہید چل رہی ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے، اس کے لیے اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کی جنگ کا مقصد تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کرنا ہے۔ وہ تو اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے، اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے لوٹا کر واپس لے جائیں۔ وَمَن يَرْتَدِّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَهُوَ کافر، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو وہ کافر ہی تھا۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پہلے کتنی نیکیاں کی ہوئی تھی، کتنی ہی نمازیں پڑھی ہو، اتنا ہی اتفاق کیا ہوا تھا، صدقات کیے تھے، جو کچھ بھی کیا تھا سب کا سب صفر ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب اس کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور وہ دوزخ میں پڑے گا جس میں ہمیشہ رہے گا۔ واقعی ماشاء اللہ، الحمدللہ آپ نے بھی پورا لیا الحمدللہ، اس میں بولنے کی کچھ گنجائش نہیں ہے۔ اللہ مزید فضل۔ اب ہے نازمہ خان، آپ پڑھیں گی؟ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی رکیے ارے یہ کام کرے نا، جب تک کسی اور کو لے لیجیے نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شگفتہ پروین انہوں نے لیے تھے کیا؟ شگفتہ پروین باجی، حزیر شیخ؟ نہیں باجی نہیں، ہم نہیں لیے تھے، تھوڑی مصروفیات تھی ایک دو ہفتے سے ہم کو۔ جی باجی، اگر سنیے، اگر نہیں آنا ہے نا باجی تو تھوڑا سا میسج کر دیا کرے تو ہم کو پتا رہتا کہ آپ نہیں آنے والے ہیں۔ اچانک غائب ہو گئے تو ہم کو ایسا لگتا کہ آپ اب آئیں گی کہ نہیں آئیں گی، ہم کو شک میں رہتے ہیں۔ تو جس کو بھی نہیں آنا رہا نا تو میسج کر کے بتا دے کہ ہم اتنے دن نہیں آئیں گے۔ جی جی، اسما باجی کا، زینت باجی کا، شبانہ باجی کا، سب کا میسج آتا کہ ہم نہیں آئیں گے، ممتاز باجی کا، تو ہم کو پتا لگ جاتا نا کہ اب یہ نہیں آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا ہاسپٹل جانا پڑ جا رہا تھا ابھی۔ ہاں ہاں، کوئی بات نہیں، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، کچھ مصروفیت کی وجہ سے تو اب ہوتا ہی ایسا، لیکن بتا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ اور اب زینت باجی آپ بولو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کے تعریف، حمد و ثنا، کبریاء، بڑائی، بزرگی اللہ تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللہ ربی محمد نبی والاسلام دینی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باجی میری آیت ہے آیت نمبر 220 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامى قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ان اللہ عزیز حکیم. کا ترجمہ ہے دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو تم فرما دو کہ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والوں سے جدا خوب جانتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا. بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. لفظی ترجمہ ہے پھر دنیا یعنی دنیا میں وآخرتی اور آخرت میں وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں عن الیتامى یتیموں کے متعلق یتیموں کے بارے میں تو قل کہہ دیجئے اصلاح بھلائی کرنا لہم ان کے لیے خیر یعنی بہتر ہے وَإِن تُخَاتِلُهُمْ تم سب مل جل کر رہو ان سے یعنی خلط ملط کر لینا مکس اپ کر لینا یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں میں فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے المفسدہ بگاڑ کرنے والوں کو من المصلح اصلاح کرنے والوں سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لعنتکم یقیناً تم پر سختی بھی کر سکتا. آنتا یعنی ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایسی سختی میں ڈال دیتا کہ ٹھیک ہے اب تم اسی حالت میں رہو کہ ان کا مال الگ رکھو ان کی ہانڈی الگ پکاؤ اور اپنا الگ پکاؤ. ان اللہ عزیز حکیم یعنی بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اور اللہ عزیز بھی ہے زبردست حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کے احکامات پر غور و فکر کرو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اس کے فائدے کیا ہونے والے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والوں بنو. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت تم دنیا اور آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت ہے اور جو کافی ہے وہ لے کر باقی سب مال اپنے آخرت کے نفع کے لیے خیرات کرتے اور دنیا اور آخرت کے کام کو سوچ سمجھ کر ہی کرنا ہے. یہاں پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. ہم دنیاوی معاملوں میں تو غور و فکر کرتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں فکر نہیں ہوتی اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آخرت کی فکر تو کرتے ہیں لیکن دنیاوی معاملے بالکل چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ اعتدال یہ ہے کہ فکر کرو دنیاوی اور آخرت دونوں کے معاملوں میں اور جب غور و فکر کرو گے اور دونوں میں کمپیریزن کرو گے تو پتہ چلے گا کہ آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرنا زیادہ فائدہ مند ہے اور انسان بہت سے نتیجوں تک پہنچتا ہے. جیسے دنیا کی خوشی غموں سے گھری ہوئی ہے دنیا میں صحت کے ساتھ بیماری بھی ہے دنیا میں نعمت کے ساتھ تکلیف بھی ہے. کوئی ایک انسان ایسا نہیں ملے گا جس کو اگر 100 سال کی بھی زندگی ملی تو وہ یہ کہہ سکے کہ ہاں ایک مہینہ بھی زندگی کا بغیر غم بغیر تکلیف کے یا بغیر بیماری یا پریشانی کے گزرا ہو.
چاہے وہ دنیا کا طویل ترین مالدار ہو، انتہائی عمر پانے والا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر سکے کوئی ایک مہینہ ایسا گزرا جس میں مجھ پر کوئی پریشانی نہ گزری ہو، میں بیمار نہ ہوا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کرنا ایک عبادت۔ اور پھر یہ ہے کہ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ جب یہ یہاں پر سورۃ النساء میں بھی آیت اتری ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم، مطلب بے شک یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے۔ تو کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے یتیموں کا مال جدا کر دیا اور ان کا کھانا پینا سب علیحدہ کر دیا، اور اس میں یہ صورت بھی پیش آئی کہ جو کھانا یتیموں کے لیے پکایا جاتا، اس میں سے جو کچھ بچ جاتا اور تو وہ خراب ہو جاتا اور کسی کے کام نہ آتا، اور اس میں کیا ہوا کہ یتیموں کا ہی نقصان ہونے لگا۔ تو یہ صورت جب دیکھی تو حضرت عبداللہ بن روادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجیے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، یعنی اصلاح کا کام ہر زمانے ہر دور میں بہتر ہے، اور خصوصاً یتیموں کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ کرو جس میں ان کی بھلائی مقصد ہو تو وہ تم کر سکتے ہو۔ وَإِن تُخْتَلِفُونَ تُخْلِتُهُمْ فَإِنَّكُمْ وَإِن تُخْلِتُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کو اپنے ساتھ ملا جلا لو فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو اکٹھے بھی کر سکتے ہو اور ان کو ایک ساتھ رکھ بھی سکتے ہو، لیکن اس کا اصول کیا ہوگا کہ ایک گھر کے 8 افراد ہیں تو اس میں 4 یتیم بچے ہیں، تو جب کچھ پکایا جائے گا تو اسی پروپورشن کے ساتھ ان کے مال میں سے خرچ کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مل جل کر رہو، ایک ساتھ استعمال کرو، اور ضروریات زندگی تو کوئی حرج نہیں کہ سب مل کر استعمال کرو۔ واللہ یعلم مفسدہ، اور اصل میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ فسادی کون ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کون کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے اور ساتھ میں تنبیہ بھی کی گئی، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت سے فساد ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیموں کا فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت میں ان کا مال ہڑپنے کا ارادہ ہو۔ تو من مصلح، یعنی مصلح سے ان دونوں کا فرق اللہ کو پتا ہے، تو اب اصلاح کرتے رہو کیونکہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ اسی کے مطابق جزا دے گا جو تم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت کرنے والوں اور فساد کی نیت کرنے والوں دونوں کو جانتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کس نیت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، کس کی نیت کیا ہے، کون اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے اور کون ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا، اس اعتبار سے کہ تم کو یہ حکم ہوتا کہ تم یتیموں کو رکھو اور ان کا کھانا پینا اور ہر چیز الگ رکھو، پھر کیا ہوتا، پھر بڑی مشکل ہو جاتی کہ ان کو رکھنا بھی ہے اور ان کے لیے ہر چیز علیحدہ بھی رکھنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر یہ مشکل دور کر دی کہ یتیموں کو اپنے ساتھ رکھا بھی جا سکتا ہے اور ان کے مالوں کو ملایا بھی جا سکتا ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم،
بے شک اللہ غالب ہے اور وہ جو چاہے فیصلہ کرے. اللہ حکیم ہے، اللہ حکمت والے ہیں. اللہ غالب ہے لیکن اس کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں، ہر حکم میں حکمت ہے. لہذا وہ کبھی ایسا حکم نہیں دیں گے جس کے ذریعے تم مشکل میں پڑو. اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام ہر معاملے میں چھوٹی سے چھوٹی باتوں میں رہنمائی طلب کیا کرتے تھے، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو، یتیموں کے ساتھ سلوک کا، اور یہ سب باتیں تھیں احتیاط اور تقویٰ کے طور پر، تاکہ ان سے ایسا کوئی کام نہ ہو سکے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، الحمد للہ. اللہ مزید فضید. پوری بات آ گئی باجی آپ نے. اور اسماء الحسنی کی آپ نے تشریح کی، وہ بہت بہترین ہے کہ جو بھی آیت جب ختم ہوتی ہے اسماء الحسنی اس میں آ جاتے ہیں تو کیوں آئے اس کی بھی تشریح کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بہت لوگ کیا کرتے ہیں، پورے آیت کی تشریح کرتے ہیں اور آخری میں کیا تشریح، اسماء الحسنی کو صرف اتنا بول دیتے عزیز حکیم ہے نا، اللہ غالب اور حکمت والا ہے، بس اتنے پہ رک جاتے. لیکن اس کی بھی تشریح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جو بھی آپ نے کی. ماشاءاللہ الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سے کہ اسماء الحسنی کی تشریح کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت میں اپنے کو جو فرما رہا ہے اس کے بعد پھر وہ اسماء الحسنی کی صفت کیوں بیان کر رہا ہے وہ ہم کو جاننا ہوتا ہے نا. تو اس لیے جزاک اللہ خیر. اللہ مزید فضیل. ابھی ناظمہ باجی آپ پڑھنے والے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا 3:07 ہو رہے ہیں تو اپن اینڈ کریں گے کہ میٹنگ؟ کتنے لوگ بچ رہے ہیں؟ اسما باجی بچ رہے ہیں ہے نا؟ ہونے دیجیے تھوڑا 10-15 منٹ لگے. نہیں باجی میری ایک کلاس 3 بجے شروع ہوتی ہے نا باجی، اس لیے بول رہی ہوں میں. ہاں میں بھی باقی ہوں آج انشاءاللہ کل کر دوں. ہاں انس باجی، ہم لوگ کل کر لیں. ہاں انس باجی ہے، اسما باجی ہے اور ناظمہ باجی ہے اور حزیر باجی تو لیے نہیں نا، تو اور شبانہ باجی. کون سی آیت آخری ہے اس کے بعد کی ہم انشاءاللہ کوشش کرتے کل اگر ہوں گا. ہاں 223 پہ کر لینا باجی آپ نے. 223 باجی کون سی؟ 223. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو باقی کے لوگ جو بھی بچ گئے انشاءاللہ ہم کل کریں گے. جی ٹھیک ہے باجی، ہم تھوڑا لیفٹ ہو جاتے ہیں. ہاں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.